اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ وہ پاک مسجد ہے کہ جس کی طرف سفر کرنے والے کے لیے بھی بے حد اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہلاتی ہے۔ تقریباً 1.5 سال تک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھائی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہود و نصارہ سے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود ہوا تو ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ معارف القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں یہ وضاحت دی گئی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ بڑی ہی دلچسپ و عجیب ہے۔ اس کی تعمیر ناقابل یقین واقعات سے بھری پڑی ہے۔ معراج النبی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ ہی میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسجد کو اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں مذاہب میں ہی ایک خاص مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث فرمائے گئے۔ بیت المقدس کو مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے مختلف ناموں سے نوازا ہے۔ بیت المقدس سے مراد مبارک گھر، یہ ایسا گھر ہے جس کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ اقصیٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہت دور کے ہیں۔ قرآن مجید میں بیت المقدس یا یروشلم وغیرہ کا لفظ تو ذکر نہیں ہوا، البتہ اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ہر عیب سے پاک وہ پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اس عظیم الشان مسجد کا ازسر نو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا۔ یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی گئی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں اور عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے، جہاں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ابھی اس میں کچھ کام تعمیر ہونا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا۔ جنات کو تو جانتے ہی ہوں گے آپ کے ان کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کو چونکہ اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے، تو جیسے ہی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا تو آپ سوچنے لگے کہ اگر میری وفات کا جنات کو علم ہو گیا تو وہ فوراً کام چھوڑ بیٹھیں گے اور تعمیر رہ جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی جگہ ایک شیشے کا محراب بھی بنوایا ہوا تھا، جس میں وہ عبادت بھی کرتے اور مسجد کی تعمیر پر نظر بھی رکھتے تھے۔ آپ کا